نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ادب، لحاظ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، مراتب کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحمت نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں یعنی اپنے جو ہمارے عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کا احترام نہ کرے، ان کے شرف کو نہ جانے، ان کی عزت توقیر نہ کرے، تو بے ادبی کرے، بدتمیزی کرے. تو جو عمر میں بڑے ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، والدین کا احترام بہت زیادہ بڑھ کر کرنا چاہیے، ان سے بڑھ کر اپنے اساتذہ کا کرنا چاہیے، اپنے بزرگوں کا، شیوخ کا کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر صحابہ کا، امت کے علماء، بڑے بڑے صلحاء کا کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر انبیاء کا کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ سارے مراتب ہیں. والدین ہمارے جسم کی پرورش کرتے ہیں، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، جسم بھی پالتے ہیں بنیادی طور پر، ان کا احترام ہے. اساتذہ ہماری عقلی تربیت کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے، بتاتے، پڑھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی بہت احترام ہونا چاہیے. اور شیوخ ہمارے بزرگان دین، وہ ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں، ہمارے نفس کی بیماریاں ہم سے دور کرتے ہیں، تو ان کا حق اور زیادہ ہے کہ وہ ہمیں دین کی راہ پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ سکھاتے ہیں، گندگیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کے اپنے اپنے درجے ہیں، مراتب ہیں، تو ان سب کا لحاظ خیال کرنا چاہیے. غریب والدین کا مقام بہت اونچا، ان کی عزت، ان کا خیال کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ بہت ہی اونچے درجے کی چیز ہے. اب بڑوں کا اکرام ان میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ ان کو کس انداز سے پکارا جاتا ہے، کس لہجے میں پکارا جاتا ہے. تو چونکہ شوہر یہ عموماً بڑے بھی ہوتے ہیں، عمر میں بڑے نہ بھی ہو تب بھی اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ ان کو ایک فضیلت اللہ نے دی ہے عورتوں پر، ایک مقام ان کا اونچا ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ذمہ داریاں دی، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ مقام بھی حاصل ہوتا ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ تھوڑا سا پریولیج یہ ملتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو بہت خوبی ادا کر سکیں. ورنہ کوئی بیوقوف ہے کہ وہ کسی اور کے لیے مال خرچ کرے گا یا اس کے لیے قربانی دے گا، باہر جا کے سردیوں میں محنت کرے گا اور کما کے لائے گا، اور وہ سامنے والا اس کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی کرے. ماں بھی پسند نہیں کرے گی کہ وہ بچوں کو کھلائے پلائے اور بچے بدتمیزی کریں، اس سے طریقے سے بات نہ کریں، وہ بھی ان کو چھوڑ دے گی. تو ماں تو بہت محبت کرنے والی ہے وہ بھی، لیکن یہ برداشت نہیں کرتی، تو شوہر کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا. اسی لیے تہذیب ہماری اور طریقہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ شوہر کا نام نہ لیا جائے ادباً، لیکن جائز ہے نام لینا، لیکن جہاں ادب زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اتنی برکتیں ہوں گی. نام لینے میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی بڑی اونچی آواز سے غصے میں پکارا اور اسی نام سے پکارا تو اس میں آدمی کے نفس میں یہ شرارت آتی ہے اور شیطان کے وسوسے میں وہ پڑتا ہے، اور پھر وہ بے ادبی سے تذکرہ کرتا ہے. خوش مزاج تھا، حالات اچھے تھے تو مسئلہ نہیں تھا، ناراضی ہوئی اور غصہ آ گیا تو بدتمیزی، اسی پہ لڑنا جھگڑنا. اب نام سے وہ کرے گا تو سامنے والے کو اور غصہ آئے گا. یہ خود اس کے لیے اس معاملے میں خیر ہے کہ اب مثلا ناراض ہے بیوی اور شوہر نے واقعی کوئی غلطی بھی ایسی کی ہے تو یہ غصے میں اس سے کچھ کہنا بھی چاہتی ہے، کسی غلطی پہ تنبیہ بھی کرنا چاہتی ہے تو تنبیہ کرتی ہے، لیکن اس میں آپ جناب کر کے بات کرتی ہے، نام لینے کی جگہ اس کو عزت دے کے بات کرتی ہے کہ دیکھیے آپ زیادتی کر رہے ہیں یا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں. ذرا اس میں آواز بلند بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کو یہ احساس ہوگا کہ بہرحال جو مجھ سے عزت سے بات کرے، اور اسی میں وہ نام لے کر تو تڑاک کرنا شروع کر دیتی ہے، غصے میں کوئی لفظ کہتی ہے تو وہ سامنے والا اپنی غلطی اگر مان بھی رہا ہوتا تو اس کے رویے اور اس کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ اس پر اکڑتا ہے اور بری طرح ٹریٹ کرتا ہے، پھر وہ ریئیکشن اس کا خطرناک ہوتا ہے. تو یہ نقصان گھر کے حالات میں خرابی کی صورت میں نظر آتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے، اس لیے کہ ہم ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا مقام نہیں سمجھ رہے. بچوں کی بھی پھر یہ عادت پڑتی ہے، وہ دیکھتے کہ اماں جب ابا کے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہیں، ابا تو ان سے اتنے بڑے ہیں یا ابا کا یہ مقام ہے تو ہم اماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پھر کیا فرق رہا.
تو نتیجہ یہ ہے کہ اوور آل گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بڑے بہت سمجھدار تھے ان ساری چیزوں میں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کم سمجھ میں آتا تھا، ان کو ہم سے زیادہ سمجھ میں آتا تھا. انہوں نے یہ چیزیں علماء سے، ائمہ سے، بزرگوں سے سیکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ ان چیزوں کا لحاظ کرتے تھے. کیونکہ کسی کے ساتھ آپ غور کیجئے، انگریزی زبان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی ادب کا جملہ ہی نہیں ہے، سب کے لیے یوں ہی ہے. اردو میں اس کا بہت لحاظ ہے. چنانچہ جب آپ کسی کو آپ کہتے ہیں اور لڑتے ہوئے بھی کہ برائے مہربانی آپ اسے اس انداز سے بات نہ کریں، تب بھی وہ آدمی ایک رکھ رکھاؤ کی وجہ سے، یا وہ عورت جو سنتی ہے وہ اس کا لحاظ کرتی ہے. اور اسی کو آپ تو طرح پہ آئیے تو پھر دیکھیے کیسا اگلا والا اس سے دل بلا کے جواب دیتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے. پارا دونوں کا چڑھتا ہے، ایک دوسرے پر غصہ نکلتا ہے. ہمارے الفاظوں میں بھی، ہمارے انداز میں بھی ایک نرمی کا جب انداز ہوتا ہے، لہجہ ہوتا ہے، تو سامنے والے کو سنبھلنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ شوہر کا نام لے کر بات کرنا، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے فقہا نے. یہ مکروہ ہے. جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. مکروہ سے بھی بچنا چاہیے جہاں ممکن ہو. اور نام لینے میں اکڑ کیا ہے؟ کیوں نام لینا چاہتے ہیں؟ ان کے برابری کا اظہار یہ بتانا یہ کیا ضروری ہے؟ اللہ نے برابر نہیں بنایا مرد اور عورت کو. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تمنا مت کیا کرو ایک دوسرے کے بارے میں کہ جس کو اللہ نے کوئی فضیلت دے دی ہے. ماں باپ کو فضیلت دے دی ہے اولاد پر، تو اولاد فضیلت کی فکر نہ کرے. ماں کو زیادہ درجہ دیا ہے تو شوہر باپ یہ فکر نہ کرے، اس کا شوہر یہ فکر نہ کرے کہ بھائی میں باپ ہوں، مجھے تو کوئی درجہ نہیں. تیسرا درجہ بھی نہیں دیا، چوتھا دیا، 3 دفعہ اس کا مقام رکھ دیا اوپر. اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کو کہہ دیا. تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں. وہ نہیں، کبھی کسی باپ نے آج تک نہیں کہا، کسی شوہر کو اس پہ اعتراض نہیں ہوا. لیکن عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کو ہمارے برابر کیوں نہیں، ہم ان سے نیچے کیوں، ہم ان سے کم کیوں. اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانا پلانا، آپ کی پوری فکر کرنا، گھر کا بندوبست کرنا، آپ کو چھت ٹھکانا دینا، کپڑے لباس دینا. تو ظاہر بات ہے آپ کو وہ سارے کام کروائیں گے تو فری میں تو کریں گے نہیں، کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ کو ملنا چاہیے تاکہ وہ. اب مغرب میں چونکہ یہ نہیں ہے، سب کو برابر کر دیا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا حشر کر رہے ہیں. اطمینان سے نکل کے بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. گھر کا حالات خراب ہو رہے ہیں، نظام بالکل خراب ہو رہا ہے. تو مغربی عورتوں مردوں میں برابری کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو کوئی اتھارٹی سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ عورت کو بھی بنا سکتے تھے، پھر مرد سوال کرتے ایک کو تو بنا نہیں تھا. تو دونوں کا امتحان ہے اس میں کہ یہ اپنی اتھارٹی کا ناجائز استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور ماخوذ بناتا ہے، یا اچھے طریقے سے چلتا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی طرح یہ عورت یہ سوچ کر کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. آپ میں سے کوئی آسیہ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا شوہر فرعون سے بدتر ہے. جب آسیہ علیہ السلام جو قرآن کی روح سے اور دین کی روح سے 4 ٹاپ کی عورتوں میں سے، قرآن میں تو یہ بات نہیں آئی لیکن احادیث میں آئی ہے کہ 4 بہترین عورتوں میں دنیا کی وہ ہے، دوسرے نمبر پر ان کا نام آ رہا ہے. اور وہ فرعون کے ساتھ رہ رہی ہیں، اس کے ظلم برداشت کر رہی ہیں. تو پھر کیا کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ سبحانہ وتعالی میرے لیے آپ ایک محل اپنے قریب میں بنا دیجیے جنت میں، اور مجھے نجات دیجیے فرعون اس کی بدعمالیوں سے. دیکھو وہاں بھی بدتمیزی بےہودگی نہیں کر رہی ہے، لہج اپنا انداز طریقہ سب اللہ سے تعلق بنا رہی، اللہ سے مانگ رہی. کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے. یہ جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے اس نے پوری امت کو تباہ کر دیا. ہر ایک اپنے حقوق کے نعرے لے لگا کے کھڑا ہوا ہے کہ کسی طرح مجھے حق مل جائے. بہت بڑی غفلت میں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہم لوگ. عزت دینی چاہیے سب کو جتنا بھی موقع ہو. شوہر تو ہمارے لیے آپ سمجھیے کہ کھلانے پلانے کا سبب. ماں باپ تو کم پالتے ہیں، کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہی کھلاتا پلاتا ہے، وہی اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ کرتے ہیں، اسی کے سب سے زیادہ دل میں نفرت پالتے ہیں.
وہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آگے کے سلسلے چل رہے ہیں، نسلیں چل رہی ہیں، اور اسی کو کاٹنے پہ تلے. اور وہی حال ادھر مرد کو بھی سب سے زیادہ سکون عورت سے ملتا ہے. کھانے کا بندوبست، پہننے اوڑھنے کا بندوبست، گھر کے سارے بندوبست ہو جاتے ہیں، گھر کا نظام اولاد کو سنبھالتی ہے، لیکن وہ بھی اسی چکر میں پڑا ہوا مقابلے میں. تو ایسے کرتے رہیں گے تو حالات کبھی درست نہیں ہوں گے. بڑوں کو کہنے کا موقع ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ لحاظ ادب تو ہمیں خود کرنا چاہیے. ادب جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ خیر آئے گی. دین تو پورا کا پورا ادب ہی ادب. ادب کا مطلب یہ کہ ہر ایک کو اس کا ڈیو رسپیکٹ دینا چاہیے، ہر ایک سے بہترین طریقے پہ ٹریٹ کرنا چاہیے، جو سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہو. خالی جائز ناجائز نہیں، بلکہ سب سے اچھا. جائز ہے نام لینا، لیکن اچھا طریقہ ہے کہ ادب سے نام. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، یعنی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم. اور جب آپ سے ناراض ہوتی تو تم سے ناراض ہوتی تو کہتے ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. تو مطلب یہ کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے بھی یہ لحاظ. پھر وہ یعنی اپنی ناراضیوں کا کل اظہار اس طرح ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. یہاں تو بس کاٹنے پیٹنے پہ تو لے گا. بہر بات کہاں سے کہاں چلے گی. خلاصہ یہ کہ لحاظ کرنا چاہیے. اس میں کیا جاتا ہے ہمارا؟ کسی کی عزت کر لینے سے ہمیں پریشانی کیا ہے؟ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں کہ اگر ایسا کرنے سے گھر کے حالات بہتر ہوتے ہو، ساس سسر خوش ہو جاتے ہو، اماں بہن بھائی کوئی خوش ہو جاتا ہو، شوہر خوش ہو جاتا، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ایک دوسرے کو بھی تو جب پڑھ لکھ کے کوئی آگے نکل جائے اس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، فلاں کو حاجی صاحب کہہ دیتے. کیا اس میں بری بات ہے؟ کسی کو عزت وہ ہے کہ نہیں ہے، اس کو ہمیں عزت دینے میں کیا مدد؟ ہمیں تو ثواب مل جائے گا، ہمیں تو برکتیں مل جائیں گی. اس لیے اپنے نفس کو ذرا پیچھے رکھ کے لحاظ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.